اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے اور اب وہ دونوں 14 روز کے لیے قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، 15 سے زائد عالمی رہنماؤں کو کرونا وائرس کی شکایت ہو چکی ہے۔ وہ وزیر اعظم ہوں یا صدر، ان تمام نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جن کی کرونا وائرس سے ہلاکت ہوئی ہو۔ ناظرین، عمران خان صاحب ایک فائٹر انسان ہیں۔ وہ فٹنس اور ورزش کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں، اس لیے امید کی جاتی ہے کہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر واپس لوٹیں گے اور پوری پاکستانی قوم ان کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ پوری پاکستانی عوام کو بھی اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کرونا وائرس پازیٹیو کا اعلان ہوا تو کچھ صحافی حضرات اور نون لیگی لوگ اپنی غیر اخلاقی حرکات پر اتر آئے۔ صحافیوں میں خصوصاً حامد میر صاحب نے یہ سوال اٹھا دیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تو ایک دن پہلے کرونا ویکسین لگی تھی، تو پھر ان کو کرونا کیسے ہو گیا؟ اس طرح تو ویکسین لگنے کا عمل مشکوک ہو گیا۔ اس بات پر ناظرین کئی لوگوں نے مذمت بھی کی۔ ناظرین، میڈیا کا کام تو ہوتا ہے لوگوں میں کرونا وائرس کے متعلق آگاہی پیدا کرنا، اپنی ذمہ داری پیدا کرنا۔ اس طرح کے اگر میڈیا والے سوال اٹھانے لگ پڑے تو پھر پاکستان میں کرونا ویکسین کون لگوائے گا؟ پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں پولیو ویکسین کے متعلق تحفظات اور خدشات پائے جاتے ہیں۔ اگر ایسے میں صحافی اٹھ کر اس طرح کے سوال اٹھائیں گے تو پھر لوگوں کے ذہنوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، نون لیگ کے کچھ لوگوں نے ایسا ٹرینڈ بنایا کہ عمران خان نیازی تم قبر میں جا کر سکون حاصل کرو۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کے مرنے کی بھی دعائیں کیں اور قوم سے جان چھڑانے کے لیے بھی دعائیں کیں۔ ناظرین، یہ وہ مسلم لیگ نون والے ہیں۔ جب نواز شریف جیل میں تھا تو اس وقت یہ بیماری کے نام پر یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں کو اخلاقیت کا درس دیا تھا۔ یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت بیمار ہیں، ان کی بیماری پر کسی قسم کی سیاست نہ کی جائے، ان کے حال پر رحم کیا جائے۔ ناظرین، بیماری کا مذاق اگر پاکستان میں کسی نے سب سے زیادہ اڑایا تو وہ نواز شریف صاحب نے اڑایا تھا۔ وہ دو نمبر میڈیکل رپورٹس بنوا کر یہاں عدلیہ کو دے کر باہر فرار ہو گیا، لیکن اب 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، وہاں لندن میں ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ ناظرین، علاج بھی تو بیماری کا ہوا کرتا ہے، اور اگر کوئی بیماری ہو نہ ہی ہو تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ تو ناظرین، اب نون لیگ والے عمران خان نیازی کی مرنے کی دعائیں کرنے لگے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ یہ پوری طرح کھل کر عوام کے سامنے آ گئے ہیں۔ ان کی اصلیت، ان کی اوقات، سب کچھ کھل کر عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ اب عوام کو عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے۔ اب اگر یہی نون لیگ والے کل کو ان کے پاس جلسہ کرنے آئیں یا ووٹ مانگنے آئیں تو عوام کو چاہیے کہ ان کو جوتیاں مار کر بھگائے،
ناظرین، بیمار شخص کے متعلق ہمارا مذہب تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت اور تیمہ داری کرنے کے لیے جاؤ، اس کی صحت و تندرستی کے لیے دعائیں کرو۔ ناظرین، یہ جو ویکسین کے متعلق ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کے متعلق میں WHO کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ WHO کے مطابق اگر کسی انسان کو کرونا کی ویکسین لگتی ہے تو اس کی دوسری ڈوز 15 دن بعد پھر سے اس آدمی کو لگے گی، یعنی جس کو ایک بار ویکسین لگ چکی ہو تو پھر اسی آدمی کو 15 دن بعد دوسری ویکسین کی ڈوز بھی لگے گی۔ جب کسی انسان کو دوسری بھی ویکسین لگ جائے تو پھر اس کے 15 دن بعد اس کے جسم میں کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت قائم ہوگی، اس انسان کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ یعنی پہلی ویکسین لگنے کے 1 ماہ تک کا ٹائم پیریڈ ہے۔ 1 ماہ بعد اس کے جسم میں بیماری کے خلاف ویکسین اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گی۔ پہلی اور دوسری ویکسین لگنے اور 1 ماہ کے پیریڈ کے دوران انسان کرونا وائرس کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی 1 ماہ گزرنے سے پہلے وہ کسی بھی طرح بیماری سے محفوظ نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ 1 ماہ کے دوران کسی کو کرونا وائرس نہ ہو جب وہ شخص پہلی اور دوسری ویکسین لگانے کے مراحل سے گزر رہا ہو۔ جب کوئی شخص پہلی اور دوسری ویکسین لگوا کر 1 ماہ گزار لیتا ہے تب وہ کرونا وائرس کے خطرے سے باہر پوری طرح نکل آتا ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔